5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ راستہ جانتے ہوں، تو عن قریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، نہ ان کے پاس اخراجات ہوں اور نہ ہی وہ ہجرت گاہ کا راستہ جانتے ہوں، تو ایسے عاجز اور مجبور لوگ ہجرت نہ کرنے پر قابل گرفت نہیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہوگا، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول، اس سے پہلی آیت جب نازل ہوئی تو حضرت جندہ بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنا۔ یہ بہت بوڑھے شخص تھے، کہنے لگے کہ میں مستثنیٰ لوگوں میں تو ہوں نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں۔ خدا کی قسم اب میں مکہ مکرمہ میں ایک رات نہ ٹھہروں گا، مجھے لے چلو۔ چنانچہ ان کو چارپائی پر لے کر چلے، لیکن مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا، یا رب، یہ تیرا ہے اور یہ تیرے رسول کا ہے، میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت لی۔ سبحان اللہ۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام نے فرمایا، کاش وہ مدینہ پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا۔ اور مشرک ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ نہ ملا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی عظمت و شان کو بہترین انداز میں بیان فرمایا کہ جو رائے خدا میں ہجرت کرے پھر اسے منزل تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کریم کے وعدے اور اس کے فضل و کرم سے اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ یوں نہیں کہ اس پر بطور معاوضہ واجب ہے، کیونکہ اس طور پر کوئی چیز اللہ پر واجب نہیں، اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو، جو نیکی کا ارادہ کیا ہے وہ پورا نہیں کر سکا، نیکی نہیں کر سکا، تو وہ اس نیکی کا ثواب پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ طلب علم، جہاد، حج اور زیارت مدینہ، نیکی کے کام، زہد و قناعت، رزق حلال کی طلب کے لیے ترک وطن کرنا، خدا اور رسول کی طرف ہجرت ہے۔ اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی نکلا، اس راہ میں مر گیا، اسے اجر ملے گا۔ جہاد کے لیے نکلا، حج کے لیے نکلا، عمرے کے لیے، زیارت مدینہ کے لیے نکلا، کسی بھی نیکی کی کام کے لیے گھر سے نکلا،
نماز پڑھنے گھر سے نکلے تھے، رستے میں موت آ گئی، رزق حلال کی طلب کے لیے نکلا، تو اس کا جو ہے یہ خدا اور رسول کی طرف ہجرت ہے، اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت میں نماز کو قصر کرنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یعنی سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء میں 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھیں گے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے نماز قصر سے متعلق 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کافروں کا خوف قصر کے لیے شرط نہیں، چنانچہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کریں، ہم کیوں قصر کرتے ہیں، ہم امن میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ اس پر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو۔ آیت کے نازل ہونے کے وقت چونکہ سفر اندیشے سے خالی نہ ہوتے تھے، اس لیے آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے، ورنہ خوف اور اندیشہ کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ نیز صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا کہ امن کے سفروں میں بھی قصر فرماتے، جیسا کہ اوپر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی کم سے کم مدت 3 رات دن کی مسافت ہے، جو اونٹ یا پیدل کی متوسط رفتار سے طے کی جاتی ہو، اور اس کی مقداریں خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ ہمارے زمینی میدانی سفر کے اعتبار سے فی زمانہ اس کی جو مسافت ہے وہ 92 کلومیٹر بنتی ہے۔ 92 کلومیٹر کا سفر ہو تو بندہ مسافر ہو جاتا ہے، اس نیت سے اگر سفر کے لیے گھر سے نکلا۔ قصر صرف فرضوں میں ہے، سنتوں میں نہیں ہے، اور سفر میں سنتیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر کی نماز اور سفر کی نماز کو فرض فرمایا، تو ہم حضر میں فرض نماز سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں بھی، اور سفر میں فرض نماز سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں بھی۔ نماز قصر کے بارے میں مزید مسائل جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ 4 سے نماز مسافر کا بیان مطالعہ فرمائیں، اس میں اس کی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، یہ تو مختصر ساز کیا ہے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے۔ اب جس طرح عورت اپنے والدین سے ملنے جاتی ہے، تو اب وہاں پہ اگر 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر بنتا ہے، 14 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، تو اس صورت میں عورت بھی قصر کی نماز پڑھے گی۔ حالانکہ اس طرف کئیوں کا دھیان نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے ہمارا اپنا ہی تو گھر ہے، ماں باپ کا گھر ہے، اپنا گھر ہے، تو وہ اپنا نہ ہوا۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کا گھر اپنا نہ رہا۔ اب جب وہاں جائیں گے، 92 کلومیٹر کا سفر بھی ہوگا اور رہنے کی نیت بھی 14 دن سے کم ہے، تو اب وہاں قصر کی نماز ہی پڑھنی ہوگی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تدعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ اور اے حبیب، جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تم ان میں ہو۔ اس آیت میں نماز خوف کی جماعت کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز ظہر با جماعت ادا فرمائی، تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت میں کیوں حملہ نہ کیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہی اچھا موقع تھا۔ ان میں بعضوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، یعنی نماز عصر، لہٰذا جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دو۔ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ نماز خوف ہے، یعنی اب یوں نماز پڑھیں۔ اس آیت میں نماز خوف کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ حاضرین کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں نماز پڑھائیں، اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے۔ پہلی جماعت ایک رکعت پڑھ کر اور مغرب میں 2 رکعتیں پڑھ کر دشمن کے مقابل چلی جائے، اور دوسری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ جائے، پھر بعد میں وہ اپنی ایک بقیہ رکعت پڑھ لیں، اور جن کی 2 باقی ہیں وہ 2 پڑھ لیں، اور دونوں جماعتیں ہر وقت اسلحہ ساتھ رکھیں، یعنی نماز میں بھی مسلح رہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز کی جماعت ایسی اہم ہے کہ ایسی سخت جنگ کی حالت میں بھی جماعت کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ افسوس ان پر جو بلا وجہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ یعنی نماز اتنی اہم چیز ہے کہ جنگ کے دوران بھی معافی نہیں ہے، تو یہاں پہ لوگ امن کی حالت میں ہوتے ہیں، سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، پھر بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، باقی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور خصوصاً فجر کی نماز تو مسلمانوں کی اکثریت ہے جو چھوڑ دیتی ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں حفاظت کا سامان اور ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں، اور اگر ہتھیار تمہارے پاس ہوں گے تو دشمن تم پر اچانک حملہ کرنے کی جرات نہ کرے گا۔ آیت کے اس حصے کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے جب فارغ ہوئے اور دشمن کے بہت آدمیوں کو گرفتار کیا اور اموال غنیمت ہاتھ آئے اور کوئی دشمن مقابلے میں باقی نہ رہا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جنگل میں تنہا تشریف لے گئے۔ دشمن کی جماعت میں سے غورث بن حارث یہ خبر پا کر تلوار لیے ہوئے چھپ چھپ کر پہاڑ سے اترا اور اچانک تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلانے کا ارادہ کیا تو اوندے منہ گر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار لے کر فرمایا
کہ تجھے مجھ سے کوئی بچائے گا؟ کہنے لگا میرا بچانے والا کوئی نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھ لے تو تیری تلوار تجھے دے دوں گا۔ اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے نہ لڑوں گا اور زندگی بھر آپ کی کسی دشمن کی مدد نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار اس کو دے دی۔ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے بہت بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہمارے لائق یہی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہتھیار اور بچاؤ کا سامان ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ان کانا بکم اذن، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، حکم تھا کہ اپنی حفاظت کا سامان ہر وقت ساتھ رکھو۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف زخمی تھے اور اس وقت ہتھیار رکھنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حالت عذر میں ہتھیار کھول رکھنے کی اجازت دی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔